الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون قال الله تعالى في موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك رواه الإمام الهمام الطبراني في معجمه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ سبحان اللہ۔ معزز دوستو، آج 16 مارچ 2021 بروز منگل ہے۔ آپ کے یہاں گمٹھالہ شکر گڑھ ضلع نارووال میں مولانا محمد عمران حنفی دامت برکاتہم کی دعوت پر میں موجود ہوں۔ کانفرنس کا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ میں نے آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا اور میری باتوں کو غور سے سننا تاکہ اس کے دو فائدے ہوں۔ نمبر 1، آپ کا اور میرا وقت ضائع نہ ہو۔ نمبر 2، جب آپ یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں میرے دوستو، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت ہمارے ایمان کا حصہ محور ہے۔ اگر محبت صحابہ اور اہل بیت ہمارے درمیان ایمان میں موجود نہیں ہے تو ہمارا ایمان بغیر روح کے موجود ہے۔ جیسے جسم بغیر روح کے ہو تو اس جسم کو زندہ کوئی نہیں کہتا، ایسے محبت آل رسول اور محبت صحابہ ایمان میں نہ ہو تو ایمان کو زندہ کوئی نہیں کہتا۔ بے شک بے شک۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کا دعویٰ کیا کیسے جا سکتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں کی جماعت کا نام ہے۔ بے شک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے پڑھا ہے وہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ بنیادی طور پر ایک فرق آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا۔ صحابہ اور اہل بیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو پیغمبر کا شاگرد ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو وہ صحابی ہے، جو شاگرد بھی ہو پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہو وہ اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داران یہ پیغمبر کی اہل بیت ہیں، اور حضور کے شاگردان یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اگر میں اس کو بھی آسان لفظوں میں کہوں تو بڑے اچھے ججے تلے دو لفظوں میں ہم سمجھا سکتے ہیں کہ پیغمبر کے یارانے کا نام صحابہ ہے اور پیغمبر کے گھرانے کا نام اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہم رسول اللہ کے گھرانے کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کے یارانے کو بھی مانتے ہیں۔
सुभान अल्लाह, बेशक। अफसोस यहाँ होता है कि जब कोई झूठा आदमी उठ के ये बात कर दे कि याराने और घराने में लड़ाई है, ये एक दूसरे की कदर नहीं करते थे। मैं बाज़ औक़ात इस पर बहुत हैरान होता हूँ कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा ने कलमा पढ़ा है, बेशक। हुजूर के यार बने, अपनी जान तन मन धन माल औलाद हुजूर पे लगा दी है, तो जो हुजूर पाक पर अपनी तन मन धन को कुर्बान करे वो हुजूर के घराने का दुश्मन कैसे हो सकता है? बेशक। और जो पैगंबर का घराना है ये उस पैगंबर के याराने का मुनकर कैसे हो सकता है जिसे नबी ने अपने सीने से लगाया हो? सुभान अल्लाह, बेशक। मुझे आपसे तो मोहब्बत है, आपका बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता, दुनिया का कोई बंदा इस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं मानेगा। वो कहेगा टाइम पासिंग, लालच, चापलूसी, मफाद परस्ती, कोई और वजह हो सकती है, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत, प्यार, अकीदत, ताल्लुक, यगानगत, ये इस बात को लाजिम है कि बंदा एक दूसरे की कदर करे, वरना नहीं है। तो सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत थी, मवद्दत थी, ताल्लुक था, प्यार था, कोई नफरत नहीं थी। बेशक। मैं कहता हूँ क़यामत की निशानी है कि हमें मनवाना पड़ता है कि हुजूर का याराना और घराना आपस में प्यार करता था। और खुदा के बंदे, आज मेरा यार मेरे घर की इज्जत करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम का यार हुजूर के घर की इज्जत नहीं करता था यार, कैसी बात करता? क्या बात। थोड़ा बंदे को अपने ईमान को अपडेट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर मोबाइल में हो ना तो चलता नहीं है, स्लो हो गया, कहते हैं अपडेट कर लो। आप भी ईमान को अपडेट कर लें, आपका ईमान चल नहीं रहा, वो याराने और घराने को लड़ा रहा है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के याराने और घराने में कौन कौन से अफराद शामिल हैं, इस पर भी लोगों ने पता नहीं क्या से क्या मामला चला रखा है। कोई कहते हैं जी ये सहाबी है, अहले बैत नहीं है, कोई कहते हैं ये अहले बैत है, सहाबी नहीं है। और मैं बाज़ों को हैरान होता हूँ, एक बंदे ने तो एक अजीब इंतहा कर दी, मुझे कहा सहाबी को तुम रज़ी अल्लाह कहते हो, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह उनसे राज़ी नहीं था, इसी वजह से रज़ी अल्लाह कहते हो कि अल्लाह से राज़ी हो जाए। और हम आले बैत को अलैहिस्सलाम कहते हैं, इस बात की दलील है कि उन पर सलामती हुई थी, सलामती हुई थी। मैंने कहा बेवकूफ़, कि सर पे अगर सींग होते तो तू 12 सिंगा होता। ओए राज़ी अल्लाह का माना अल्लाह राज़ी हो, राज़ी हो। ओए बेवकूफ़, तू राज़ी का वर्ड, राज़ी का सीगा, राज़ी के लफ्ज़ का तर्जुमा याद कर लेता तो कभी ना कहता। एक है उर्दू वाला, अल्लाह तुझसे राज़ी हो, एक उर्दू है, ये अरबी है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल, इस्तिकबाल, ये 3 ज़माने चलते हैं। माजी कहते हैं गुजरा हुआ, हाल कहते हैं मौजूदा, मुस्तकबिल कहते हैं आने वाला। ऐसे पास्ट गुजरा हुआ, प्रेजेंट मौजूदा और फ्यूचर आने वाला। ये राज़िया जो लफ्ज है ये माजी का है, मुस्तकबिल का है, या ये हाल का है, ये तो अरबी में देख लेता। पास्ट की बात है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है, इस राजी का माना क्या है तेरे ऊपर बात खुल जाती। लेकिन चोर चोरी करेगा, चोरी से बाज आएगा, हेरा फेरी से बाज नहीं आएगा। लफ्ज तूने ले लिए हैं और मतलब से आंखें बंद करके कबूतर समझता है बिल्ली मुझे देख नहीं रही। वाह भाई वाह। आए खुदा के बंदे, उर्दू वाला राजी और है, अरबी में राजी और है। राजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, क्या बात है। इसका माने अल्लाह उनसे राजी हो चुका। ये माजी है, पोस्ट है। राजी अल्लाह, अल्लाह फरमाते मैं तुमसे राजी हो चुका, वराजू अन, और ये भी मुझसे राजी हो चुके। ये न्यूज ऑफ द पास्ट, माजी की खबर दी जा रही है। ये दुआएं नहीं है अल्लाह राजी हो जाए, राजी हो जाए। तेरा दिमाग खराब है, दिमाग को ठीक करेगा तो कभी तू एतराज न कर पाएगा कि राजी अल्लाह का मतलब क्या होता है। और सुनो, मैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लफ्ज का मुनकर नहीं हूं, लेकिन अलैहिस्सलाम उन्हें कहा जाता है जो अंबिया होते हैं। और आपका और मेरा नजरिया है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबुव्वत का सिलसिला शुरू हुआ है और खातिमुन नबीयीन
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ بے شک حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ اسٹیج والے کہتے ہیں مجمع ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوئے جیسے یہ اللہ سے لکھوا کے لائے ہوں کہ درود ہو گیا ہوگا۔ کیا کہنا چاہیے؟ میں تمہارے لیے بددیانتی کر کے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کہا نہیں ہوگا، شاید دل میں کہا ہوگا، لیکن اظہار بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ پہ شک نہیں کرتا، بدگمانی نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ہے بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت تک یہ خبر پہنچا دو کہ کنجوس پتہ نہیں کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ پکا ٹھکا کنفرم کنجوس ہے جس کے سامنے نبوت کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑے۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ، بڑے شوق سے کہنا چاہیے اور اس عقیدے اور نظریہ سے کہنا چاہیے کہ ہم ادھر سے درود پاک پڑھیں گے حضور تک کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے، کون لے جائے گا؟ اور اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے مقبولیت والا سفر ہمیں بھی کرا دے۔ حضور کے روزے پہ جائیں گے تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام پڑھیں گے، ہم ادھر کے بھی قائل ہیں، ہم ادھر کے بھی قائل ہیں۔ درود تحفہ ہے اور تحفہ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب سے پیش کیا جاتا ہے، تو حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہوئی ہے اور خاتم النبیین حضور پر ختم ہوئی ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لفظ سنیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا کیوں کہا؟ حضرت آپ کہیں گے نا حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو قادیانی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، آپ نے کہنا جی آئے گا، وہ کہے گا ختم نبوت ٹوٹ گئی، تو کیا جواب دیں گے؟ لفظ وہ بولیں جو منکر بات نہ کر سکے۔ حضور پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ تو پہلے سے پیدا شدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ بھی آ جائیں نا تو پھر بھی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے، لیکن آنا حضرت عیسیٰ نے ہے صرف۔ تو ہمارا تو نظریہ اور انبیاء کے لیے علیہ السلام کہتے ہیں میرے بھائی، امتی کے لیے علیہ السلام کا لفظ نہیں ہے، کہنا ہے تو قرآن کریم نے خود کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ وہ نبی کا صحابی ہو رضی اللہ، وہ نبی کی اہل بیت ہوں رضی اللہ، ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بیانات سن کے کہ مولانا آپ نے امام زین العابدین کا نام لیا تو رحمہ اللہ کہا، رضی اللہ کہا، آپ نے علیہ السلام کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا سنو، پیغمبر علیہ السلام کے اولاد میں یہ جو 12 ائمہ ہیں، یہ ائمہ امتی ہیں، اور امتی کے لیے رحمہ اللہ ہوتا ہے یا رضی اللہ ہوتا ہے؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری اور امام محمد مہدی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم تو یا رضی اللہ کہیں گے یا رحمہ اللہ کہیں گے، ہاں نبی کی ذات ہوگی تو علیہ السلام کہیں گے۔ فرق واضح کر کے بات کرنا چاہیے، ہم امتی کو امتی سمجھتے ہیں، نبی نہیں سمجھتے، تو وہ نبی کی ذات کے لیے علیہ السلام ہے۔ نمبر 2، کون سے افراد اس میں شامل ہیں کون سے نہیں ہیں، یہ بھی ایک عجیب بات چلتی ہے، حالانکہ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، بہت سہل تر مسئلہ ہے، سمجھنا اس کا مشکل نہیں ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ اب میں آپ کو ایک جملہ سمجھاتا ہوں، آپ مجھے ذرا سمجھانا اس کا مطلب، اس میں یہ مسئلہ آپ حل کر لیں گے۔ کنوارا بندہ کہے میرے ساتھ گھر والے ہیں، اور شادی شدہ کہے میرے ساتھ گھر والے ہیں، کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اہل کہتے ہیں والے کو اور بیت کہتے ہیں گھر کو، نہیں سمجھے؟ مسجد والے ہوں تو کیا کہیں گے؟ اہل مسجد۔ مدرسے والے ہوں تو کیا کہیں گے؟ اہل مدرسہ۔ محلے والے ہوں تو اہل محلہ، اہل علاقہ، اہل وطن، اہل تفسیر، اہل تاریخ، اہل صرف، اہل نحو، کہتے ہیں نا جو جہاں والا ہو وہ وہیں کا اہل ہے۔ جمع ہو تو کہتے ہیں اہلیان،
اردو زبان میں اہلیان محلہ، چلو اہلیان محلہ رسول پور، آپ کی بات پوری ہو جائے گی. تو اہل والا، اہل بیت، گھر والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی پاک کنوارے یا شادی شدہ؟ بولیے بولیے، سب بولیے محبت سے، کنوارے یا شادی شدہ؟ اگر کنوارا کہے میرے ساتھ گھر والے ہیں، مراد ہے امی ہے، مراد ہے بہن ہے، مراد ہے ابو ہے، مراد ہے بہن ہے، مراد ہے بھائی ہے، مراد ہے چھوٹا بھائی بڑا، یہ ہے گھر والے. اور اگر شادی شدہ کہہ دے میرے ساتھ گھر والے ہیں تو پہلے مراد کون ہوگی؟ بیوی. پھر بھائی بھی کر دے، بیٹی بھی کر دے، بہن بھی کر دے، ماں بھی کر دے، نانی نانا دادی دادا کچھ بھی کر دو، اینی ون، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے شادی شدہ کہہ دے میرے ساتھ گھر والے ہیں تو مراد کیا ہے؟ اولاد بھی ہوگی، لیکن اول مراد کیا ہوگا؟ بیوی. قرآن کریم نے پیغمبر کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا ہے. اس اہل بیت کے لفظ کا مطلب آپ نے کیوں بدلا؟ اہل بیت دو لفظ ہیں، اہل والا، بیت گھر. گھر والا پہلے کون ہوتا ہے؟ بات فائنل ہو جائے گی. 22واں پارہ، پہلا صفحہ، سورت نمبر 33، سورت احزاب، آیت نمبر بھی 33. رب کائنات فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن کریم میں پیغمبر کی اہل بیت کے منقبت میں آیت آئی ہے. اس آیت کے ہر لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، اہل بیت کا ترجمہ کرتے وقت کہتے ہیں اہل بیت. بابا ان لفظوں کو بھی تو ترجمہ کرنا چاہیے. بے شک انما سوائے اللہ کے، یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، لیذہبا لے جائے، انکم تم سے، رجسا پلیتی کو، ویو اور، طاہرکم پاک کر دے تمہیں، تطہیرا پاک کرنے کا حق. اس میں لفظ اہل بیت ہے. یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اہل بیت. او بابا ترجمہ تو پورا کر دے، بات فائنل ہو جائے گی. ایسے جیب سے کیا کریں؟ پین نکالیں، اس کی کیپ اتاریں، کاغذ ہاتھ میں پکڑیں، بھائی جان ساری آیت کا ترجمہ لکھ دیا. چھوٹا سا پلیز کائنڈلی ریکویسٹ ہے، اہل بیت کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ تو لکھ دو. سبحان اللہ. لکھ دے میرے بھائی، تھوڑا سا لکھ دے، بات فائنل ہو جائے گی. لیکن نہیں، کیوں؟ بات کھل جائے گی، سچ واضح ہو جائے گا، حق چھپتا ہوا نظر نہیں واضح ہوتا نظر آ جائے گا تو بات بن جائے گی. تو اہل البیت، گھر والے، یہ آیت کبوتری حضور پاک علیہ السلام کی کوارا پن کی زندگی یا شادی شدہ پن کی زندگی؟ ذرا بتا دے. کبوتری امت کا اتفاق ہے، پوری امت مسلمہ اس بات پر اتفاق و اتحاد رکھتی ہے کہ یہ آیت سن 9 ہجری میں اتری ہے، جب پیغمبر اسلام کی وفات کو ابھی 2 سال کا عرصہ رہتا تھا، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہیں، پیغمبر کی بیویاں ہیں، پیغمبر کی زندگی شادی والی ہے. اس وقت پیغمبر علیہ السلام نانا بن چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بھی آگے اولادیں ہو چکی ہے. تو اب اہل البیت کا مطلب کیا تھا؟ اب نہیں بولیں گے، اب بولے تو بات فائنل ہو، اب بولے تو بات ٹھکانے لگے، اب بولے تو بات کی حقیقت نظر آئے. میرے دوستو، سب سے پہلے اہل بیت میں بیوی شامل ہے. بے شک. میں مانتا ہوں اولاد ہے، میں مانتا ہوں اولاد کی اولاد ہے، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن نے پہلے اہل بیت کہا ہے. بے شک. یہ قرآن کریم کی آیت اہل البیت اٹھائیں، اس سے پچھلی آیت دیکھیں، اس سے اگلی آیت دیکھیں. حفاظ بیٹھے ہیں، قرآن کریم 22 پارے کا پہلا صفحہ کھول لیں، فائنل ہو جائے گا رب کس کو کہتے ہیں.
وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ قرآن پاک نے اہل بیت کی آیت سے پہلے پیغمبر کی بیوی کو کہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ پہ اوپر تقوی رکھنے والی ہو، تم میں جو خاتون تقوی والی ہوگی نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اللہ پاک اس کی ایک نیکی کا بدلہ دو نیکیوں کے برابر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، پیغمبر کی بیویوں کے لیے رب نے جنت میں بہت اچھا رزق کا دسترخوان تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کائنات کی عورتیں اپنی جگہ مبارک مقدس مطہر ہوں گی، لیکن تمہارے جیسا رتبہ ان کا کوئی نہیں ہے، تمہارے جیسا مرتبہ ان کا کوئی نہیں ہے، تمہارے جیسی حیثیت اور ویلیو ان کی کوئی نہیں ہے۔ لستن کاحد من النساء، تم سب سے اوپر ہو۔ اور ناروال کے مسلمانوں، یہ لفظ عہد کے ساتھ غیریت کی نفی کرنا، یا اللہ نے اپنے ذات کے لیے لفظ اتارا ہے یا نبی کی بیویوں کے لیے اتارا ہے؟ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ، بولیے بولیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سورۃ اخلاص میں رب نے عقیدہ توحید کا ڈنکا بجا کر فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے میرے پاک پیغمبر، ان مشرکین، ان بت پرستوں کو، معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والوں کے سامنے یہ بات کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کیسا؟ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لا یحتاج الی احد ویحتاج کل شیء الیہ، وہ اللہ وہ ہے، کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لفظ عہد کے ساتھ رب نے اپنی احدیت بتائی ہے، رب نے اپنی توحید بتائی ہے، رب نے وحدانیت پر دلیل قائم کر کے لفظ عہد فرمایا اور غیر کی نفی کی ہے۔ یہی لفظ پیغمبر کی بیویوں کے لیے قرآن کریم نے بولا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد۔ سبحان اللہ۔ ایسے کل ہو اللہ احد پڑھے تو سمجھ آتا ہے، لستن کاحد، تمہاری جیسی بھی کوئی نہیں، تمہارے جیسا مقام اور مرتبہ بھی کسی کا نہیں ہے، تمہارے جیسا رتبہ اور درجہ بھی کسی کا نہیں ہے۔ تم ایسے رتبے میں بے مثل و بے نظیر ہو، تم ایسے مقام میں لا ثانی ہو کہ تم جیسی اس کائنات میں کوئی خاتون مرتبہ نہیں پا سکتی۔ اور میرے دوستو، جب پہلی آیت نبی کی بیویوں کے لیے، پھر لفظ اہل بیت والی آیت، پھر اگلی آیت پہ متصل ٹچ ساتھ ملی ہوئی ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ رکوع پورا ہو جاتا ہے، رب فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ، یاد کیجئے، دہرائیے، ریوائزنگ کیجئے، اس کو پڑھیے۔ وَاذْكُرْنَ، کسے؟ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جمع مؤنث مخاطبات کا صیغہ ہے۔ یہ ضمیر جسے کہتے ہیں پروناؤن، یہ خاتون کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ فرمایا ما یتلا، جو نبی تمہارے گھر میں تلاوت کرتے ہیں، لفظ پیسے وائز ہے، ایکٹیوائز نہیں ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ ما یتلا فی بیوتکن، جو تمہاری گھروں میں تلاوت کی جا رہی ہے، اس قرآن کو پڑھیے۔ من آیات اللہ، یہ رب کی آیات ہیں، والحکمہ، اور پیغمبر کی احادیث کو سمجھیے۔ جب آپ یہ یاد کر لیں گی، پڑھ لیں گی، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، رب ہر چیز کا خبردان بھی ہے اور مسائل بیان کرنے میں باریک بین بھی ہے۔ یہ اللہ پاک نے نبی کی اہل بیت کا لفظ بولا، پہلی آیت بھی نبی کی بیوی، دوسری آیت بھی نبی کی بیوی، تو درمیان میں اہل بیت بھی نبی کی بیوی، اہل بیت بھی نبی کی بیوی۔ اور سنیں، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ یہ نبی کی بیویاں نہیں ہیں، یہاں ان کم ہے، اور لفظ کم
یہ مذکر کا صیغہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، تو یہ مذکر ہے. عورتوں کا لفظ ہوتا تو انکن نہ ہوتا، تو اسی لیے آپ نبی کی بیویاں مراد نہیں لے سکتے. میں نے اسے کہا میں ایک بات پوچھوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا مذکر ہے؟ کہتے جی. میں نے کہا آپ اہل بیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا، پیغمبر کی چوتھی اور چہیتی لخت جگر حضور پاک کی بیٹی کو اہل بیت مانتے ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا مذکر یا مؤنث؟ کہتے ہیں مؤنث. میں نے کہا پھر انکم میں تو کہہ رہا تھا مذکر ہے. تیرا ایک خیال ہے بے حضرت فاطمہ نو اہل بیت جو کٹ دے وہاں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اہل بیت سے نکالنا چاہ رہا ہے. انکم، اور چاچے تجھے پتہ ہی نہیں عربی زبان کا اسلوب کیا ہوتا ہے. رب مذکر کے صیغے پر مؤنث سے بات کرتا ہے. اسی پارے کی پہلی آیت دیکھ، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، مِنْكُنَّ مؤنث ہے اور یقنت مذکر ہے، ورنہ ہوتا وَمَن تَقْنُتْ مِنْكُنَّ. اللہ نے یقنت کی بات کی تھی. یقنت و یقنتان یقنت، یہ جو قرآن کریم کے صیغے موجود ہیں تو یقنت ہے، تقنت تو نہیں ہے مؤنث کا صیغہ. تو کہتے ہیں مذکر بول کے مؤنث مراد ہے. میں نے کہا یہی جواب کاپی پیسٹ کر لے، مذکر بول کے مؤنث اور مذکر دونوں مراد ہے. یہاں بھی اہل البیت میں یہ پتہ نہیں چبھتا ہے بندے کو. سچ بولنے کی عادت نہ ہونا تو پہلی بار سچ سنے تو کان بھی قبول نہیں کرتا اور دل و دماغ بھی قبول نہیں کرتا. کیا بات ہے. تو پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو قرآن کریم نے اہل بیت کہا. اب پوری بات سنیں. اہل و سنت ادھوری بات نہیں کرتے، ہم پوری بات کرتے ہیں. اور ہمارے حضرات اور ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہم ریونڈ والے ہیں نا، تو ریونڈ والے کیا کہتے ہیں؟ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا ادھورے دین پر؟ بولیے بولیے. پورے. تو ہم بھی شریعت کی پوری بات کریں گے، ادھوری کی نہیں. جب یہ آیت اتری، کس کے گھر میں اتری؟ یہ بھی قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا ہے. اور حضور علیہ السلام نے پھر کن کو بلا کر چادر رکھی؟ یہ بھی حدیث میں لکھا ہے. یہ گھر میں اتری ہے. کہاں میں تفسیر کوٹ کر رہا ہوں؟ عربی زبان کی 30 جلدوں میں تفسیر ہے مفتی بغداد امام محمود آلوسی کی لکھی ہوئی تفسیر روح المعانی، 22واں جلد اٹھاؤ. اسی آیت کی شرح میں لکھتے ہیں یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے گھر میں اتری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے خوشخبری سنا دی ہے بیویوں کو. اور پھر اللہ کے رسول کے دل اقدس میں آیا، میرے مولا آپ نے انہیں تو اہل بیت بنا دیا، اگر میری اولاد بھی اس میں شامل ہو جائے تو کتنا میرے لیے خوش قسمت اور خوش بخت لمحہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے قلبی تو اللہ پاک کیسے قبول نہ کر دے. صرف دل اقدس میں آیا تھا، میرے مولا قبلہ اس طرف کر دے، بیت اللہ سے، بیت المقدس سے ہٹا کے بیت اللہ پہ کر دے. تو رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیغمبر جو تو چاہ رہا ہے میں اس طرف قبلہ پھیر دوں گا. حضور پاک کی رضا تو رب دل سے یوں محسوس فرما لیتے ہیں. تو رسول اللہ کے دل اقدس میں آیا اس میں میری اولاد بھی شامل ہونے چاہیے اور اولادوں کی اولاد بھی شامل ہونی چاہیے. لیکن سن 9 ہجری ہے، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں. بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری کا نام رقیہ ہے، تیسری کا نام ام کلثوم ہے، چوتھی کا نام فاطمہ ہے رضی اللہ عنہن. پیغمبر کے 3 بیٹے ہیں. بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے جسے طیب و طاہر مطیب و مطاہر بھی کہتے ہیں، تیسرے کا نام ابراہیم ہے. کیا کیا جائے، ان میں بیٹے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، پہلی 3 بیٹیاں بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں. اب ایک ہی حضور پاک کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس ٹائم اس دھرتی پہ زندہ سلامت اپنی اولاد کے ساتھ موجود ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، فرمایا میری فاطمہ کو بلاؤ، اولاد سمیت بلاؤ، خاوند سمیت بلاؤ. انہیں بلایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ جو چادر رکھی ہوئی ہے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور چادر کو یوں کیا، ساتھ حضرت حسن اور حسین کو چادر کے نیچے رکھا،
حضرت علی کو رکھا, حضرت فاطمہ کو رکھا, اور رب العزت سے دعا کی اللہم ہؤلائی اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا, میرے مولا میرے انہیں بھی اہل بیت کا درجہ دے کے وہ نعمت عطا فرما دے, یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. رب نے قبول کیا, پیغمبر کا خاندان, پیغمبر کی بیٹی, پیغمبر کے نواسے, پیغمبر کی اولاد اور پیغمبر کے داماد حضرت علی, یہ رسول اللہ کے اہل بیت بنے. جب دعا کی جا رہی تھی, جس گھر میں حضور بیٹھے تھے, جس چارپائی پہ بیٹھے تھے, جس جگہ ابھی کچھ ٹائم پہلے اہل بیت میں بیویوں کو رتبہ دے کر آیت آ چکی تھی, نازل ہو چکی تھی, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا یہ حضرات حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہم چادر کے نیچے ہیں, فجذبہ من زاویہ, میرے دل میں آیا اس کونے کو کھینچ اس کے نیچے, لأنی ادخل معہم, میں بھی چلی جاؤں تاکہ حضور پاک کی پر نور دعاؤں کا میں بھی حصہ بن کے اہل بیت والی دعا میں شامل ہو چکوں. تو انہوں نے اس کے کونے کو پکڑا, داخل ہونے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ام سلمہ, انت علی مکانک, انت علی خیر, تو اپنی جگہ اہل بیت بن چکی, اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. بات پوری کریں, سچ پورا بولیں, دین مکمل بتائیں تو خدا کی قسم بات کھلتے ہوئے نظر آ جاتی ہے. سبحان اللہ. قرآن کے بنائے ہوئے اہل بیت بھی ہم مانتے ہیں اور حضور کے فرمان کے بنائے ہوئے اہل بیت بھی ہم مانتے ہیں. سبحان اللہ. فرمان میں پیغمبر کی اولاد, داماد اور نواسے, اور قرآن میں پیغمبر کی بیویاں. جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان, جو فرمان نہ مانے وہ بھی بے ایمان. بے شک. بات پوری کرنی چاہیے, کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. سچ پورا بولنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے پورا جھوٹ بولے نا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا سچ کو آدھا کر دے. نہیں سمجھ, بے شک. سچ کو آدھا کر دے نا وہ پورے جھوٹ سے بڑھ کے خطرناک ہوتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا ترجمہ ہے؟ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. کوئی بندہ صرف یہی آیت لے, اگلا لفظ نہ لے, اور آگے جاتے 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 ایک اور آیت کا ٹکڑا لے, سیدخلون جہنم داخرین, کہ ذلیل ہو کر جہنم جائیں گے, جو کافروں کے لیے آئی. وہ ٹکڑا اٹھا کے اس ٹکڑے کے ساتھ لگا دے اور یوں لکھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیدخلون جہنم داخرین, کہ ایمان والے جو نیک عمل کر رہے ہیں ذلیل ہو کر جہنم جائیں گے. تو وہ قرآن نہیں پڑھ رہا, بولیے پڑھ تو قرآن رہا. کسی حافظ کو دکھائے گا وہ کہے گا لفظ تو قرآن کے. آپ انکار کریں گے قرآن نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بھی آدھا قرآن ہے اور آدھا جنگ اخبار ہے, آپ کہیں گے؟ پھر ہم کہیں گے لفظ تو قرآن کے, لیکن اس بیچارے عقل کے پیدل نے سچ تو بولا ہے پر آدھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے آگے سیدخلون جہنم داخرین نہیں ہے, سیجعل لهم الرحمن ودا ہے کہ اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے. اور کافروں کی بات کر کے رب نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل ہو کر جہنم جائیں گے. تو اس جھوٹے کو پکڑنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ لفظ تو قرآن کے لے رہا ہے, مطلب اپنا لگا رہا ہے. تو میرے دوستو یہاں بھی یہی حال ہے, لفظ قرآن کے لیتے اہل بیت اور مطلب میں نبی کی بیویوں کو نعوذ باللہ ایک سائیڈ کر دیا, صرف حضور کے خاندان کو کہا. حالانکہ اہل البیت یوں پین رکھ کے کاغذ آگے رکھے کہ اہل کا ترجمہ علیحدہ کر اور بیت کا ترجمہ علیحدہ کر, پھر دیکھ کتنے 100 ہوتے ہیں, 100 میں کتنے 20 ہوتے ہیں, پھر ہم اس سے پوچھ لیں گے. ورنہ نہیں. میرے دوستوں میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ دین پر جھوٹ بولا جا رہا ہے, ایمان کا نام لے کر بے ایمانی پھیلائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ باقاعدہ علیحدہ بیٹھ کر یہ بے ایمانی پھیلائیں تو بنتی نہیں ہے, اور کسی کے ساتھ چھپ جائے تو بن جائے گا. نام دین کا لیں گے. ایک اور مثال دے رہا ہوں اس سے ہٹ کے, صرف بات کو قریب الاذہان کرنے کے لیے. کسی جگہ ایک چودھری صاحب کے گھر میں شادی تھی, تو 4 میراثی آ گئے وہاں, اور ان میراثیوں نے ٹھہر کے توتیاں موتیاں بجائی, کوئی ڈھول شول بجائے, اور کھانا بڑا اچھا تھا. شادی کی دیگیں پکی ہوئی تھیں. تو ایک طفیلی تھا خواہ مخواہ سے جو آ بیٹھا, اس کے پاس نہ توتی تھی نہ ڈھول تھا نہ کوئی چیز تھی جو بجے.
تو اس نے دائیں بائیں دیکھا ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا, ڈنڈے کو اٹھایا, ان میراثی بجانے والوں کے ساتھ وہ توتی بجا رہے ہیں, ڈنڈا یوں یوں کر رہا ہے اور منہ سے آوازیں نکال رہے ہیں, انہی کی آواز میں اس کی آواز بھی مل گئی. تو لوگوں نے بڑی داد دی, واہ. کھانے کی باری آئی تو وہ چودھری صاحب دیکھ رہے تھے, اس دے کول صرف ڈنڈا ہے, اے جھوٹ بولے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے ابھی کھانے کے لیے آ جائیں. سب سے پہلے یہ آ گیا. انہوں نے کہا بھائی جس نے جو اپنے ہاتھ میں لے کر بجایا ہے علیحدہ علیحدہ اس کی آواز بجاتا جائے اور کھانے پہ بیٹھتا جائے. تو ایک میراثی نے تو کیا, بیٹھ گیا, دوسرا تیسرا چوتھا بیٹھ گیا. جب باری اس کی بابا بجا, اب اس کا ڈنڈا کہاں بجے؟ تو کہنے لگا میرا بجتا تو ہے لیکن اکیلے نہیں, ان کے ساتھ مل کے بجتا. تو میرے بھائی تیرا جھوٹ اکیلے نہیں چلتا, تیرے جھوٹ کو پکڑنا اہل حق جانتے ہیں. اللہ نے اہل حق علماء دیوبند کو علم کے لیے درسگاہ بھی دی ہے اور علم سمجھانے کے لیے خانقاہ بھی دی ہے. ہم درسگاہ کے بھی قائل ہیں اور خانقاہ بھی کے بھی قائل ہیں. تو ہم تیرے جھوٹ کو بڑی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں. یہ ہمارے ڈیلی کا کام ہے, یہ مشکل نہیں ہے, یہ بہت آسان ہے. لیکن عام بندے کے سامنے بعض اوقات مشکل ہو جاتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, کوئی دلیل دے نا تو بندہ توڑ دیتا ہے, لیکن کوئی ڈھکوسلا مارے نا تو دلیل کے توڑنے سے زیادہ مشکل ہے ڈھکوسلے کو توڑنا. میں آپ کو ڈھکوسلے اور دلیل کا فرق دیتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ ضلع گجرانوالہ ہے, تانگے بہت چلتے ہیں وہاں پر اور تانگے مشہور ہیں وہاں کی سواری. ایک کوچوان صاحب تانگا چلا کر بابا جان جا رہے تھے تو اس نے دائیں طرف پھرنا تھا, تو پھرنے کے لیے کوئی نشانی, کوئی علامت, کوئی اشارہ بابا جان کو بھول گیا. بزرگ آدمی تھے, انہوں نے ایسے ہی ٹانگا موڑ دیا, ایویں موڑ دیتے ہیں. پیچھے ایک بچہ آ رہا ہے اور وہ موٹر سائیکل میں سپیڈ پر ہے. بڑی مشکل سے اس نے ہینڈ بریک اور فٹ بریک لگا کر جان چھڑائی اور بڑا قریب آ کے لگا اور بچ گیا. تو اس نے کہا بابا جان آپ میرے والد کی جگہ, اب میں آپ کو کیا کہوں, لیکن اللہ کے لیے اشارہ تو کرتے ہاتھ کا کہ میں ادھر پھر رہا ہوں تو میں کوئی کنٹرول کر لیتا. اب بابا غلطی تو کر بیٹھے ہیں نا, تو بابے سے غلطی تو ہو گئی, لیکن بابے نے اپنی غلطی پہ ڈھکوسلا مارا. اور بابے نے کہا پتر کیا کہہ رہے تجھے 1 فٹ کا میرا ہاتھ نظر آتا, یہ 10 فٹ کا پھرتے ہوئے بانس نظر نہیں آ رہا. یہ ڈھکوسلا ہے, دلیل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں دلیل کیسے نہیں ہے, لیکن اس کو توڑنا عام بندے کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ 1 فٹ کا ہاتھ تجھے نظر آتا, 10 فٹ کا بانس گھوڑے کے ساتھ گھومتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, تو بچہ پریشان ہو جائے گا. لیکن وہ علماء دیوبند کے مناظرین کے پاس بیٹھا ہوا ہو نا, تو اس نے بابے کی دلیل کو یوں اڑانا ہے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے, وہ اڑا سکے گا, اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ ڈھکوسلا ہے, دلیل نہیں ہے. اب اس ڈھکوسلے کے توڑ کو دلیل کے ساتھ توڑنا ہے مشکل, لیکن میں توڑتا ہوں اور آپ سمجھیں گے کہ ٹوٹ رہی ہے. کیسے؟ ہم کہیں کہ بابا جان یہاں لمبے اور چھوٹے کی بات نہیں ہے, یہاں 1 فٹ کا لمبا ہاتھ اور 10 فٹ کا لمبے بانس کے سائز کی بات نہیں ہے, یہاں بات ہے اشارے کی. آپ نے پھر بھی 1 فٹ کا ہاتھ باہر نکالنا تھا, یہ دلیل ہوتی کہ اب 10 فٹ کا بانس گھوم رہا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو ڈھکوسلے کو توڑنا مشکل ہے. یار لوگوں نے بھی اہل بیت کا ٹائٹل نکالا, ڈھکوسلا دیتے ہوئے اپنے من پسند افراد دے دیے, باقی نکال دیے. نہ بابا, اہل کمانا والے, بیت کمانا گھر, اور شادی شدہ کا گھر والا کہنا پہلے بیوی ہوتی ہے, بے شک پھر اولاد بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, نواسے بھی ہے, بہت جو بھی آپ کہہ دیں ہم مان لیں گے, لیکن پہلی مراد بیوی ہے. تو ہم اہل بیت مانتے ہیں اور مکمل مانتے ہیں قرآن کے بنائے ہوئے نبی کی بیویوں کے اور حضور کے فرمان کے بنائے ہوئے حضور کی آل اولاد کے. تو ہم قرآن کے بنائے ہوئے بھی اہل بیت مانتے ہیں اور فرمان کے بنائے ہوئے بھی. آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں, ہم اہل بیت کے منکر ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں یہ اہل بیت ان کو چبھتے ہیں, نعوذ باللہ. میری والدہ اہل بیت ہے, سید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کی نسل سے ہاشمی اولاد ہے, میں سید زادی کا بیٹا ہوں, تو میں اہل بیت کا منکر کیسے ہو جاؤں گا؟ میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں, میں ابو کی طرف سے صحابہ کی اولاد ہوں, میں کیوں اہل بیت میں دشمنی کر جاؤں گا؟ بابا یوں نہیں ہے, یہ غلطی آپ نے پھیلائی ہے. اہل بیت نو نہیں مندے, مانتا اہل بیت کو سنی ہے, بے شک, اور دل اقدس سے مانتا ہے, سچے دل سے مانتا ہے, احترام اور اکرام کی نظر سے مانتا ہے اور پورا مانتا ہے. بے شک, بے شک, مردوں کو بھی مانتا ہے, عورتوں کو بھی مانتا ہے. اہل سنت والجماعت میں آپ کو علی نام نظر نہیں آتا؟ بولیے.
حسنین نام نظر نہیں آتے؟ حسن اور حسین نام نظر نہیں آتے؟ میرے ابو کا نام محمود الحسن ہے، ہمارے بھائیوں کے نام میں حسین کا نام ہے، ماشاءاللہ تو کون نہیں مانتا؟ ہم مانتے۔ اور ہماری عورتوں میں آپ کو فاطمہ نام نظر نہیں آتا؟ بہت زیادہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم نظر نہیں آتا؟ آتا ہے۔ عائشہ نظر نہیں آتا؟ حفصہ، خدیجہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ ذرا تو اہل بیت مانتا ہے، جرات کرنا بیٹی کا نام عائشہ رکھ دے، جرات کرنا، میں مانوں تو اہل بیت کا قدردان ہے، رکھ بیٹی کا نام حفصہ، میں مانوں تو اہل بیت کی قدر کرتا ہے، تجھے تو اہل بیت میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ بے شک اور سنے ایک جملہ کہتا ہوں، 72 تنوں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ رب ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ہم ان کی جوتی کے نیچے آنے والا تمغے کے نیچے آنے والے ذرات کو بھی اپنے خون سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ لیکن میں پوچھوں، حضرت علی کے کتنے بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ ذرا مجھے ان کے نام گنوا دے، مجھے لسٹ گنوا دے، مجھے تعارف دے دے تو بات کھل جائے گی۔ کیا بات حضرت علی المرتضیٰ کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے جس کا نام ہے علی الاکبر، یہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے جسے کہتے ہیں علی الاوسط، یہ کربلا کا دوسرا شہید ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے جس کو کہتے ہیں عباس علمدار، غازی عباس علمدار، یہ کربلا کا شہید ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ایک بیٹا میدان کربلا میں ذبح ہوا ہے جس کا نام ہے ابو بکر ابن علی۔ ایک بیٹا قتل ہوا ہے جس کا نام ہے عثمان ابن علی۔ ایک بیٹا قتل ہوا ہے جس کا نام ہے عمر ابن علی۔ ایک بیٹا شہید ہوا ہے جس کا نام ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ 21 افراد اہل بیت کے ہیں، باقی ان کے خدام ہیں۔ کربلا عنوان ہوتا نا، میں آپ کو نامی ایک ایک کا بتاتا، یوں ماشاءاللہ یہ اہل بیت کے افراد ہیں، نام ان کے صحابہ والے ہیں۔ اگر تو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو علی نے جو اپنی بیٹوں کے نام چنے ہیں اچھے سمجھ کے چنے ہیں، تو بھی بیٹوں کا نام رکھ دے، ابو بکر، عمر، عثمان۔ میں مانوں تو اہل بیت کو پورا ماننے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ایک عقل کے اندھے، ایمان کے بہرے، اسلام کے لنگڑے نے مجھے کہا، مولانا حضرت علی نے جو بچوں کے نام رکھے تھے یہ ہم مانتے ہیں، لیکن وجہ کوئی اور تھی، وہ محبت نہیں تھی، وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے کہا اچھا محبت میں نہیں تھا؟ نہیں، کوئی اور وجہ تھی؟ واہ، میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی تحقیق ہے، واہ کمال کر دیتے ہیں جی، کمال مہربانی، مجھے ذرا بتائے وہ کون سی وجہ تھی؟ آپ بھی ہمارے نالج میں کچھ اضافہ فرما دیں، احسان ہوگا بھائی کا۔ حضرت علی نے محبت میں نام صحابہ والے اپنے بیٹوں کے نہیں رکھے تھے، کیوں رکھے تھے؟ وجہ تو بتاؤ۔ اب سنو ذرا، کہتے ہیں حضرت علی جنگجو آدمی تھے، فائٹر مین تھے، جنگ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، دشمنوں پر روب رکھتے تھے۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا نام رکھنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی نے اپنے دشمنوں کے نام بیٹوں کے رکھے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر مجھے دشمن پہ غصہ آتا رہے۔ میں نے کہا واہ کیا بات ہے، کہیں کا اینٹ، کہیں کی اینٹ، کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ بڑی پیاری گل ہے۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے بھی ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ایک بیٹے کا نام رکھ شیطان، ایک بیٹے کا نام رکھ فرعون، ایک کا نام رکھ قارون، ایک کا نام رکھ ابو جہل، ایک کا رکھ ابو لہب، کسی کا رکھ یزید۔ پھر میں تجھ سے پوچھوں تو کہ میں نے بھی حضرت علی کے طرز پہ عمل کیا ہے، دشمنوں کے نام رکھے ہیں تاکہ مجھے دشمن پہ غصہ آتا رہے، ورنہ میں مانوں گا شیطان تیرا دوست ہے، قارون تیرا یار ہے، فرعون تیرا سنگی ہے، میں مانوں گا تجھے ان سے محبت ہے، ورنہ رکھ دشمنوں والے نام۔ میرے بھائی یوں نہیں ہوگا، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ میں تجھے ایک پاؤں دلیل کے بغیر اٹھانے دوں تو مجھے دیوبند کا نسل نہ کہنا۔ بغیر دلیل کے بات کر کے آپ یوں گزر جائیں اور ہم یوں آپ کے سامنے گونگے شیطان بن کے بیٹھ جائیں، یہ نسل دیوبند نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند، سر
دلیل کے ساتھ بات کریں تو بات بنتی نظر آتی ہے. تو یہ کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ حضرت علی نے اس لیے نام رکھے تھے؟ اور بیوقوف اپنی اولاد کے نام دشمنوں پہ نہیں دوستوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ بہادر ہے. حدیث پاک میں لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا جوان نہیں اور اس کی تلوار جیسی تلوار نہیں ہے. یار تو علی المرتضیٰ کی محبت کو بغض میں بدل رہا، تو علی کے پیار کو نفرت میں بدل رہا. یوں ہم تجھے دن دہاڑے چوری دین پہ نہیں کرنے دیں گے، یہ یاد رکھنا، اور چوری پکڑ کے دکھائیں گے. علی المرتضیٰ کو محبت تھی تبھی نام رکھا تھا. اور ایک بات میں سے کیا آپ کو بتاؤں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس وقت زندہ سلامت تھی، حضور نے اہل بیت میں شامل کیا. یا میں کہتے ہیں باقی بیٹیاں کیوں نہیں تھی، میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ ان کی وفات ہو چکی تھی. سن 9 ہجری سے پہلے وہ فوت ہو چکی تھی، اس لیے نہیں بلایا. اس پر اعتراض تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بیٹے شامل کیوں نہیں تھے؟ تو سب کہیں گے وہ پہلے فوت ہو گئے تھے. تو بیٹے بلا چوچرا اہل بیت ہیں، تو پھر بیٹیاں بھی بلا اختلاف اہل بیت ہیں. ایک بندہ کہنے لگا نہیں حضور کی ایک ہی بیٹی تھی. میں نے کہا اب تو اہل بیت گھٹا رہا ہے، الزام ہم پہ تھا تم نہیں مانتے، تو منے منایوں کو کم کر رہا ہے. تو اپنے ایمان کی حالت بتا، ایمان پہ رندہ نہیں لگاتے میرے بھائی، کیا کر رہا ہے تو؟ نہیں حضور کی بیٹی ایک تھی. میں نے کہا قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 160، اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، پتہ چل جائے گا ایک بیٹی ہے یا کئی بیٹیاں. قرآن کریم کہتا ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، یا ایھا النبی پڑھیے، کلی بولیے کلی ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اے پیغمبر کلی ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں. ازواج ہے، زوجہ نہیں ہے، جمع ہے، پرولر، سنگولر نہیں ہے، جمع کا صیغہ. وبناتک، بیٹیوں کو کہہ دے، بنتک نہیں ہے ایک بیٹی، بنات. ونساء المؤمنین، اور مؤمنین کی عورتوں کو کہہ دو. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس بیٹیوں سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں. کہ یار یہ بے وقوفی تیری تب مانتا جب آگے لفظ امت کی بیٹیوں کا نہ ہوتا. اللہ نے بناتک کہہ کے آیت ختم نہیں کی، ونساء المؤمنین کہہ کے امت کی بیٹی کہا ہے. تجھے یہ نہیں دکھتا ایک لفظ 2 بار آیا ہوا ہے ایک ہی آیت میں؟ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تیری تحقیق کو جی چاہتے ہیں بندہ سلام پیش کرے. اور خدا کے بندے، رب نے نبی کی بیویوں کے لیے علیحدہ لفظ اتارا، بیٹیوں کے لیے علیحدہ اور امت کی بیٹیوں کے لیے علیحدہ لفظ اتارا. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے تو یہ پیغمبر کی سب بیٹیوں کے لیے اور جمع کے لفظ سے فرمایا ہے. تو اس لیے بات پوری ماننی چاہیے. اور اسی دلیل پر ایک بات اور بھی کہتا ہوں، آپ کا ذوق تازہ ہے یا ذوق سو گیا ہے؟ سارے زندہ بیٹھے ہو نا، سو تو نہیں گئے. بس افسوس یہ ہے کہ مجھے روزانہ ٹائم اس ٹائم ملتا ہے. اس ٹائم دیکھیں 16 تاریخ مجھ نے لی تھی اور 17 تاریخ ہو چکی ہے، 17 کو بھی 10 منٹ ہو چکے ہیں، 12:10. راتی 12 بجے نہ تھے بندے تھے منہ تھے 12 بجے. میں حقیقت نہیں بات کروں گا، اگر آپ کا مشورہ ہو آئندہ مجھے بلانے کا تو خدا کے لیے مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع کیا کریں، عشاء مؤخر کریں اور وہیں بیٹھ کر بات دیں. 1 نہیں 3 گھنٹے گفتگو کرا لیں، لیکن جیتے جاگتے مجمع میں بٹھا کر کرائیں. ماشاءاللہ. یہ ادھے میں سوتے پاون حق کے اور سچے، حق کے اور سچے، حق کے اور سچے. یہ پچھلے جو بنگلہ دیش والے بیٹھے ہیں نا، یہ ایسے ہی بیچارے سارے سوئے ہوئے ہیں. آپ تو ایسے خوش بیٹھے. میں نے جان بوجھ کر آج خطابت کا وہ انداز نہیں اپنایا، میں آپ کو ہنسا رہا ہوں تاکہ آپ کی نیند کے اوپر غلبہ نہ آئے، آپ غالب رہے، نیند آپ پہ غالب نہ ہو. تو اس لیے جیتے جاگتے مجمع میں بات دو. میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے تو 72 تن شہداء میں پورے کربلا میں نہیں ہوتے. کہتے حضور کی ایک بیٹی سے کربلا کے شہداء کے 72 تنوں کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا یہی تو ہے، یہی تو لاجک ہے. کربلا کے پہلے شہید کا نام کہتے ہیں علی الاکبر،
हजरत अली का बड़ा बेटा, ये करबला का पहला शहीद है। मैंने कहा वालिद अली है लेकिन इसकी माँ हजरत फातिमा नहीं है, ज़रा मुझे बताएगा करबला के पहले शहीद की अम्मी जो हजरत अलीजुल मुर्तज़ा की तीसरी बीवी है उसका नाम क्या है? या नाम दे दे। इसने ना नहीं दसना, हम बताएंगे, हम पूरा सच मानने वाले। माशाअल्लाह। ऐसे नहीं दसना, ये बताए ना तो बात पूरी फैरल हो जाएगी। एक बंदे ने दूसरे को कहा मैंने झोली में छुपाया हुआ है, तू बता दे कि ये क्या है, तो फिर ये अंडे तेरे। उसने कहा 10 तो देते हैं अंडे, और बता दे ये कितने हैं, तो 12 के 12 तेरे, और बता दे ये किसके हैं, तो वो बदख नहीं मुर्गी भी तेरी। तो मेरे भाई तू 10 देते गल पूरी हो जानी है। बता दे अलीजुल अकबर की अम्मी जान का क्या नाम है जिससे हजरत अलीजुल मुर्तज़ा ने शादी की है? मैं मानता हूँ तेरा अहले बैत पे मुताले है और तू अहले बैत से बड़ी प्यार और मोहब्बत रखने वाला है। आओ मैं बताता हूँ। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का आखिरी वक्त है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा फौत होने लगी हैं। हजरत अलीजुल मुर्तज़ा की आंखों में आंसू हैं। अम्मा फातिमा पूछती हैं अली आप बहादुर नौजवान, बहादुर जिंदगी गुजारने वाले, शुजाअत में आप ला मिस्ल लहू वला मिसाल अला, आप जैसा बहादुर और शुजा इस धरती पर ढूंढने में कहाँ मिलेगा? आप इतने बड़े मकाम और मर्तबे वाले, आप रो रहे? कहा फातिमा क्यों न रोऊं, तेरी वफाएं, तेरी मोहब्बतें, तेरी अदाएं, तेरा प्यार, तेरा ताल्लुक और तेरा अपने बच्चों पर शफकतानापन याद आता है। ये इस शफकत से मैं तेरी मोहब्बत से महरूम हो जाऊंगा। तू दुनिया छोड़ के जा रही, अली अगर आप चाहते हो तुझे मेरी वाली मोहब्बत और मेरे बच्चों को मेरी वाली शफकतें मिले तो औरत में रेकमेंड करती हूँ, औरत में तजवीज़ करती हूँ, खातून में बताती हूँ निकाह का पैगाम आप भेजो, और मुझे यकीन है आपके निकाह के पैगाम को रद्द नहीं किया जाएगा। मेरे बाद आप उस औरत से निकाह कर लें, उस औरत में आपको फातिमा वाली सिफात मिलेगी, मेरे बच्चों को मेरी वाली शफकतें मिलेंगी। फातिमा बता दे वो औरत कौन है? हजरत फातिमा फरमाती हैं उस खातून का नाम उमामा बिन्त अबिल आस है। अबुल आस मेरा बहनोई है, मेरी बड़ी बहन हजरत ज़ैनब का खामद है, मेरी बहन ज़ैनब की बड़ी बेटी उमामा बिन्त अबिल आस है, ये रिश्ते में मेरी भांजी है। मेरे बाद उससे निकाह करना, मेरी वाली मोहब्बत और मेरे बच्चों को मेरी वाली शफकत मिलेगी। हजरत अली ने शादी की है हजरत उमामा से अलीजुल अकबर पैदा हुआ है। करबला के 72 तनों का पहला शहीद है। मेरे भाइयों ये उमामा हजरत फातिमा की भांजी हैं। मैं पूछ सकता हूं अगर हजरत फातिमा की बहनें नहीं थी तो भांजी कहां से आई? और बहनें नहीं थी तो भांजी कहां से आई? और भांजी नहीं थी तो उमामा कहां से आई? और उमामा नहीं है, अली की बीवी नहीं है, तो अलीजुल अकबर कहां से आया जो 72 तनों में पहला तन है, जो करबला का पहला शहीद है? तुझे तो अहले बैत पूरे आ रहे, तू तो अहले बैत का नारा लगा रहा, अहले बैत के स्लोगन को अपनाए हुए, और इल्जाम मुझ पे कि सुन्नी अहले बैत को नहीं मानता, इसको अहले बैत से प्यार नहीं है, इसको अहले बैत से ताल्लुक नहीं है। मैं लानत करता हूं उन अफराद पर, उस तबके पर, उस गिरोह पर, उन लोगों पर जिनके दिल में मोहब्बत अहले बैत ना हो। मुझे कोई लेना देना उस तबके से नहीं है। मैं दुनिया में भी मुहिब्बे अहले बैत हूं और कल क़यामत में भी मुहिब्बे अहले बैत उठकर बनकर उठना चाहता हूं। माशाअल्लाह। मेरे लिए ये मसला नहीं है कि आपको अहले बैत से प्यार नहीं है। मैंने शुरू में कहा इस्लाम मां महब इताअत खुलफाए राशिदीन, ईमान मां मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। मैं तो आले मोहम्मद को नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहकर अहले बैत पर दरूद न पढ़ूं, मेरी नमाज पूरी नहीं होती। यार मैं कैसे मुमकिन हूं इसका? और तूने दरूद तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पे खत्म किया, मैंने दरूद को भी पूरा पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आले मोहम्मद को सिर्फ नहीं, आले इब्राहीम पर भी दरूद पढ़ रहा हूँ। मैं तो दरूद भी पूरा मानता हूँ, तो आले बैत में पूरा मानता हूँ। आधे मानने का ताना तो मुझे नहीं दे सकता।
میں بات کروں گا تو پوری کروں گا، اس لیے ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، عظمت اہل بیت، مقام اہل بیت، مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب۔ میرے دوستو، اہل بیت کے عنوان کو بیان کیا جائے تو خدا کی قسم بہت تفصیلی عنوان ہے۔ یہ اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، سپیس رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے کہ اہل بیت کے ایک ایک فرد پر بندہ کیسے کیسے بات کر سکے۔ اور ان اہل بیت کا صحابہ سے پیار کتنا ہے، حیران ہو جائیں گے آپ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی قدرے چھوٹی تھی، اتنی بلند نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر عمر قد کے تھوڑے لمبے تھے، چھوٹے نہیں تھے۔ تو حضرت ابوبکر عمر دائیں بائیں ہیں، حضرت علی درمیان میں، یہ جا رہے ہیں تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے بطور مذاق، بطور دل لگی، بطور گپ شپ، فار انٹرٹینمنٹ، ایک دوسرے کے دل لگی کے لیے یوں فرمایا، علی اگر لفظ لکھے نا لنا، جیسے ہوتا ہے نا حل لنا، لنا میں لام لمبا، نون چھوٹا، پھر الف لمبا، تو کہا آپ اور ہم اور ابو بکر جو چل رہے ہیں نا، تو پہلے ابو بکر کی قد لمبی تو لنا کی لام لمبی، آپ کی قد چھوٹی تو نون چھوٹا، پھر الف لمبا تو عمر لمبا، دیکھو ہم لمبے ہیں اور آپ درمیان میں نون ہے، چھوٹی قد ہے آپ کی۔ گپ شپ میں کہا لنا کا لفظ نہیں بن جائے گا؟ کمال جائیں علی المرتضیٰ کے جواب پر رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی نے فرمایا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لنا بنتا ہے، لیکن میرا جواب بھی سنو گے؟ جی سنا دیں۔ لنا میں نون نکال دیں تو کیا بچتا ہے؟ کہا جی لا کا، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو میرے بغیر پھر تم بھی کچھ نہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، دیکھو کیا محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا تعلق ہے، اور ہمیں کہتے ہیں جی نہیں جی اہل بیت نو سننی نہیں مانتا۔ یار کیسی جملہ ہے یار، اہل بیت کو تو نہ مانے تو ایمان ہی پورا نہیں ہے۔ اور میں اہل بیت پر ایک مزید جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، سبحان اللہ، میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی نوح ہے، فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس میں بیٹھا کامیاب ہو گیا، جو اتر گیا ہلاک ہو گیا۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی نے ہمیں، حضور پاک نے اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنے کا فرمایا ہے۔ جیسے کلمہ سچا ویسے اہل بیت کی محبت اور ان کی کشتی بھی سچی، تو کشتی پار لگے گی تب جب آپ اہل بیت سے محبت رکھ کے بیٹھو گے۔ ہم تو مانتے۔ تو میرے دوستو، نوح علیہ السلام کے دور میں جب وہاں کے بے ایمانوں نے حضرت نوح کا انکار کیا تو حضرت نوح نے دعا کی۔ 29ویں پارے سورۃ نمبر 9 کے دوسرے رکوع میں موجود ہے، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ میرے مولا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان بے ایمانوں کا، ان ظالمین کا، ان منکرین کا زمین پر بستہ گھر کوئی نہ چھوڑ۔ میں نے انہیں 900 سال بلایا ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی، میں نے انہیں تبلیغ کی ہے، انہیں بتایا، سنایا، سمجھایا ہے، پر یہ قوم نہیں مانی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری تبلیغ سے مفرور بنے ہیں، ظالم بنے ہیں، انہیں نہ چھوڑ۔ انکا انتظرہم، اگر آپ نے چھوڑ دیا، یضلو عبادک، یہ گمراہی کا سبب بنیں گے، آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدو الا فاجرا کفارا، صرف یہ نہیں ان کی نسلیں بھی بے ایمان رہیں گی، انہیں نہ چھوڑنا۔ رب نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح فیصلہ ہو گیا، کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں۔ کشتی بنانا شروع کر دی ہے، پانی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ ظالمین کہتے ہیں اور کشتی ہوا میں اڑاؤ گے، کشتی کہاں چلاؤ گے، پانی نہیں ہے۔ رب نے کہا دیکھو تو صحیح ہوتا کیسے ہے۔
या अर्ज़ुबलई व या समाउ अक़लिई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान करीम ने कहा ऐ ज़मीन अब निकाल पानी, ऐ आसमान अब बरस, व फारत नूर, निकल पानी कहाँ से है? इतना पानी, इतना पानी, इतना सैलाब। बेटा नूह अलैहिस्सलाम का मुनकर था तो कहने लगा सावी इलल जबल, कितना पानी आएगा, छत डूब जाएगी, पहाड़ पे चढ़ूंगा, चोटी पे बैठूंगा, बच जाऊंगा। कुरान कहता है फ़हाल बैनहुमुल मौज व कान मिनल मुग़रक़ीन, एक लहर आई और इसको डुबा के ले गई। इतने हद तक पानी गया, जो सवार था नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बच गया, जो उतर गया वो मर गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मसलु आली बैती कसफीनत नूह, सुभान अल्लाह जैसे नूह की कश्ती बची बाकी गर्क हुए, वो बचेगा जो मेरे अहले बैत की कश्ती में बैठेगा। मन रकीबहा नजा, बच जाएगा जो बैठेगा। वमन तखल्लफ अनहा, जो इनसे पीछे रहेगा हलक, वो हलाक हो जाएगा। तो बाबा हम तो मानते हैं, हम तो न गर्क़याबी के कायल हैं न डूबने के कायल हैं, हम तो अहले बैत की मोहब्बत रखने के कायल हैं। हम अपने बच्चों और बच्चियों का नाम भी अहले बैत के नाम पे रखते हैं। हमें दुनिया में भी इनसे मोहब्बत, हमें आखिरत में भी इनसे मोहब्बत चाहिए। तो हम तो अज़मत अहले बैत के कायल हैं। 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे बोलते हुए, अभी अज़मत सहाबा उन्वान मैंने अभी तक शुरू नहीं किया। अल्लाह तो मैं तो कहता हूँ या तो इसी पर इत्तेफाक कर ले, अज़मत सहाबा बाद में रखें, क्या ख्याल है? अद्धे बंदे दिल चवा दे बैठे जय जी जान छड्डे मौलविया। न सहाबा पर सिर्फ एक बात कर, अज़मत सहाबा तो हमारे यहाँ उन्वान बयान होती रहते हैं ना, इसलिए मैंने शुरू अहले बैत से किया कि शायद अज़मत सहाबा मैं लंबा कर बैठूं तो कोई कहे जी मौलवी नो अहले बैत मनन आंदा नहीं सी, आए टाइम पास कर दरिया। तो मैंने आपके सामने शुरू ही अहले बैत से किया है। मैं अज़मत सहाबा पर एक ही जुमला कहता हूँ और इसी पर बात को इख्तिताम करेंगे कि अहले बैत को अल्लाह के रसूल ने कश्ती क्यों फरमाया। इसमें हुज़ूर पाक कुछ बताना समझाना चाहते हैं। वो क्या? कश्ती दिन में भी चलती है और रात में भी चलती है, लेकिन चलती पानियों पे है, कभी खुश्की पे नहीं चलती। ठीक है, तो कश्ती वालों के पास जाओ, इन्हें कहो जो दिन में तुम सफ़र करते हो तो तुम्हें नज़र तो आता है कि दाएं जाना है, बाएं जाना है, इस बस्ती जाना है, उस मुल्क जाना है, उस शहर जाना है। तो कभी जब रात में तुम सफ़र करते हो, तवज्जो रखना मैं एक नुक्ता दे रहा हूँ, तो तुम क्या करते हो? तुम्हें कैसे पता चलता है फलां जजीरा फलां जगह? रात को तो अंधेरा होता है, तारीकी होती है, तो उस वक्त तुम्हें कैसे पता चलता है ये मुल्क यहाँ है, ये शहर यहाँ है, ये इलाका यहाँ है? तो मल्लाह कश्ती वाला आपको बताएगा कि हमारे बड़ों ने हमें तरबियत दी है, तुम रोड पर प्राडो चलाना जानते हो, हम पानी में लांच चलाना, कश्ती चलाना जानते हैं। हमें रात को बुज़ुर्गों ने सितारों के बारे में समझाया है कि सितारों से रोशनी लिया करो, इस सितारे को अपने दाएं, इस सितारे को अपने बाएं रखोगे तो फलां जगह जाओगे, और अगर दाएं को बाएं, बाएं को दाएं रखा तो फलां जगह जाओगे, इस सितारे को आगे, इसको पीछे रखोगे तो फलां जगह बेड़ा पार होगा। हमने वो रटा हुआ है, समझा हुआ है, तरबियत का हिस्सा है, हमारे कोर्स के सिलेबस का एक चैप्टर है, हमें पता है। हम तारों से मदद लेके रात को भी कश्ती चला सकते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने यही बताया जो मैंने खुतबे में हदीस पढ़ी है मिशकात से, असहाबी कन नुजूम, का मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं। फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। पता चला अहले बैत की कश्ती में बैठ, रोशनी सहाबा से ले। अहले बैत की कश्ती में बैठ, रोशनी सहाबा से ले तो तेरा बेड़ा पार है। माशाअल्लाह, क्या मेरे भाई तारीकी में सितारा रोशनी देता है, जुल्म, कुफ्र, शिर्क के अंधेरों में सहाबा से नूरे ईमान ले ले। क्यों? कुरान ने अंधेरा किसे कहा है? कुफ्र को नहीं कहा, शिर्क को नहीं कहा। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। क्या माना है? तीसरे पारे का पहला सफा उठा ले। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मुमिनीन का दोस्त है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह इन्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में लाता है।
اندھیرے سے مراد کیا؟ ابھی وابڈا نے لیٹ لے لی ہے، اور روشنی سے کیا مراد؟ ہم نے یو پی ایس لگوا لی ہے؟ نہیں، اور میرے بھائی یخرجہم من الظلمات الى النور، یعنی من الشرک الى الاسلام، سبحان اللہ، من الشرک الى التوحید، من الکفر الى الدین، کفر کے اندھیروں سے، گھٹاٹوب تاریکیوں سے نکال کے جگمگ کرتی روشنیوں میں رب توحید میں لاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کفر کے، شرک کے اور بے ایمانی کی تاریکی میں تو نے بچنا ہے۔ آل بیت کی کشتی روشنی صحابہ سے تیرا بیڑا پار ہے۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت